بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور ہمارے قابل احترام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو اس علمی، فکری اور سنجیدہ نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہر سال ہمارے گھروں میں بھی آتا ہے، ہمارے عبادات میں بھی شامل ہے اور ہمارے ایمان سے بھی جڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے بارے میں سوالات بھی ہیں، اعتراضات بھی اور غلط فہمیاں بھی ہیں، اور بعض اوقات تشویش بھی۔ اور وہ عظیم موضوع ہے قربانی کا پس منظر، حکمت و حقیقت اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے تشفی بخش جوابات۔ جی بالکل، اور شاید آج کے دور میں قربانی کو سمجھنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف قربانی کو صرف ایک رسم سمجھ لیا گیا ہے تو دوسری طرف اس پر مختلف قسم کے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور ہم آج کی نشست میں ایسے ہی سوالاتوں کے جواب جانیں گے ہمارے خصوصی مہمانوں سے۔ لہٰذا آج کی نشست صرف معلوماتی ہی نہیں بلکہ ایک علمی، فکری اور دلیل سے بھرپور ڈسکشن بھی ہے۔ اور آج اس پینل ڈسکشن میں ہمارے درمیان ایسے احباب موجود ہیں جو قربانی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، تاریخ بھی، سنت بھی، حکمت بھی اور اعتراضات کے تشفی بخش جوابات بھی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ گفتگو دلیل سے ہو، وقار کے ساتھ ہو اور نتیجہ وضاحت کی صورت میں نکلے۔ ناظرین، سامعین، ہمارے پروگرام کل 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قربانی کی تاریخ اور اس کے پس منظر پر مشتمل ہے، تو وہی دوسرا حصہ قربانی کی نقلی اور عقلی دلائل، قربانی کی حکمت و حقیقت اور مقصد پر، جبکہ تیسرے اور آخری مرحلے میں ہم قربانی کے متعلق کیے جانے والے بیجا اعتراضات کا جائزہ لیں گے، اور ہماری خاص احباب آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمانان کرام اس کا تشفی بخش جوابات اور اطمینان بخش حل بھی پیش کریں گے۔ یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کی اساس و بنیاد ہے اور خاص محرک بھی۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا یہ عمل انسانی تاریخ میں اس سے بھی پہلے سے موجود ہے؟ بہت خوب سوال، کیونکہ کسی بھی چیز کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کی بنیاد جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں قربانی کی تاریخ انسان کی ابتدائی تاریخ سے جڑتی ہے۔ اس حقیقت کو ہم جاننا چاہیں گے ماہر تاریخ جناب محمد عیان صاحب سے۔ جی محترم، آپ بتائیں کہ قربانی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں اور ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ کے نزدیک قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جی ہاں بالکل، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی کہتے کسے ہیں۔ قربانی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ قربانی کی ایک قدیم و تابناک تاریخ ہے۔ جب سے دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اسی وقت سے قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے۔ جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو پہلے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ خلاصہ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حابل نے مینڈے کی اور قابل نے کھیت سے پیدا ہونے والے گلے کی قربانی پیش کی تھی۔ نیز پہلے انبیاء کے دور میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ باغ اپنی قربانی کو پہاڑ پر جا کر رکھ دیتے تھے، ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہی واقعہ قربانی کا پس منظر ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا وجود حضرت انسان کے وجود سے جڑا ہوا ہے۔
اور روز اول ہی سے قربانی کا رواج ہے۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ واضح فرما دیا کہ قربانی کوئی وقتی یا محض ثقافتی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں تاریخی انسانیت میں بہت گہری ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے واقعے سے لے کر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ادوار تک کسی نہ کسی صورت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے تو آج ہم جو قربانی کرتے ہیں کہ وہی قربانی ہے؟ کیا اس کا تعلق براہ راست سنت ابراہیمی سے ہے یا صرف ایک مذہبی روایت باقی رہ گئی؟ اس سوال کا جواب یقیناً بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو اس کے معنی صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس میں اطاعت، ایثار، صبر اور بندگی کا پورا ایک فلسفہ آ جاتا ہے۔ اور اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے ہم رخ کرتے ہیں جناب محمد نوید صاحب کی طرف۔ جی محمد نوید صاحب، آج کی مروجہ قربانی کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے اور اس نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا سوال بجا ہے کہ عام قربانی سنت ابراہیمی کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے لمبے زمانے تک آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد سے نوازا تھا۔ پھر جب یہ بچہ اسماعیل چلنے پھرنے لگا اور بڑھاپے میں والد کا سہارا بننے کے کچھ قابل ہوا تو ایک امتحان اور آ گیا، وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کی نشانی کو اور بڑھاپے کے سہارے اسماعیل کو راہ خدا میں ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالی سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب یہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بچے، میں اپنے آپ کو خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سامنے خواب کو رکھا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ وہی کام کیجئے، آپ وہی حکم پورا کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، ہم اس عظیم آزمائش پر صبر کریں گے۔ والد کے مشورہ طلب کرنے اور بیٹے کے مثبت بلکہ عزم و ہمت سے بھرپور جواب سے خدا کے حکم پر قربان ہونے کا جذبہ پتہ چلتا ہے۔ باپ بیٹے کی قربانی کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے لے کر روانہ ہوئے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ لکڑی چننے جنگل گئے ہیں۔ شیطان نے کہا لکڑی چننے جنگل نہیں گئے بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کے لیے لے کر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ ایسا کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو ضرور پورا ہونا چاہیے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پاس مینا کے راستے میں پہنچا اور دوست کی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم کو بہکانا چاہا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نہ بہکے۔ پھر جمرہ عقبہ کے قریب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک فرشتہ موجود تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم اس کو پتھر ماریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی اور اللہ اکبر کہہ کر ماری تو دفع ہو گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے قریب راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور اللہ اکبر کہہ کر ماری تو پھر دفع ہو گیا۔ پھر جمرہ اولا کے قریب اسی طرح راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اپنا وہی عمل دہرایا جو اس سے پہلے کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کی جگہ پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا تاکہ بیٹے پر چھری چلانے میں محبت اور فطری رحم کی وجہ سے کوئی چوک نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے مکمل طاقت سے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ کے امر نے چھری کو عمل کرنے سے روک دیا۔ چونکہ یہ ایک امتحان تھا، دونوں باپ بیٹے اس میں کامیاب ہو چکے تھے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا
इन्ना कदालिका नज्जिल मुहसिनीन इन हादा लहुवल बलाउल मुबीन वफदैनाहु बिदिब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कदालिका नज्जिल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। आयत मुबारक का तर्जमा ये है कि ए इब्राहीम, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सुलह देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था और हमने एक अजीम ज़बीह का फिदिया देकर इस बच्चे को बचा लिया। जो लोग इनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो कहा करें कि सलाम हो इब्राहीम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सुलह देते हैं और यकीनन वो हमारे मुमिन बंदों में से थे। आयत मुबारक का हासिल ये है कि हज़रत इब्राहीम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, अब हम इस्माइल को ज़बह होने से बचाकर बेहतरीन बदला दे रहे हैं और इसके साथ साथ और भी एहसानात और इनामात से नवाज रहे हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुम्बे को कुर्बानी की जगह नाजिल किया और हज़रत इब्राहीम के लिए एक बड़ा इनाम ये भी हुआ कि ता क़यामत उनका ज़िक्र खैर होता रहेगा और कुर्बानी का यह अज़ीम और मुक़द्दस अमल भी ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। इसीलिए हम इन अय्याम में कुर्बानी करते हैं और इसीलिए इसको सुन्नत इब्राहीमी यानी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत कहा जाता है। और ये कुर्बानी दोनों बाप बेटे के अज़ीम अमल की यादगार और इस्लामी शिआर है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा ता क़यामत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल पैरा रहेगी। बहुत शुक्रिया जनाब नवेद साहब। यकीनन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अज़ीम इताअत सामने आती है तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म महसूस नहीं होती बल्कि एक अज़ीम रूहानी पैगाम बन जाती है। क्या ही खूब अल्लामा इकबाल ने फरमाया है था, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। सामईन बातमकीन, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से शरीयत इस्लामी का क्या रुख है और क्या अक्ल इसके सबूत का तकाज़ा करती है। हमारे दरमियान माहिर स्कॉलर जनाब मोहम्मद हाशिर साहब मौजूद हैं। जी मोहतरम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुर्बानी की शरई, अकली और नकली दलाइल क्या हैं। कुर्बानी के शरई दलाइल ये है, अल्लाह ताला सूरह हज आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तर्जमा, और हमने हर कौम के लिए कुर्बानी को मुकर्रर कर दिया है ताकि वो उन पालतू चौपाइयों को जो हमने उनको अता किए उन पर अल्लाह का नाम ले। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को मुखातब बनाकर फरमा रहे हैं कि आप अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़िए और रोज़ा कुर्बानी कीजिए। इसी तरह हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन फलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। तर्जमा, कि जो शख्स बावजूद वसाअत के कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब तक ना आए। इसी तरह दूसरी जगह हदीस में आता है, अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहि क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। तर्जमा, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह इज्मा और तवातुर से भी इसका सबूत मिलता है। तो लिहाजा इन तमाम बातों का खुलासा यह निकला कि कुर्बानी का शरीयत इस्लामिया में कुर्बानी का सबूत मौजूद है। और अकल की नज़र से देखें तो अकल भी कुर्बानी का तकाजा करती है। देखिए, ये बात मुसल्लम है कि एक बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके मुकाबिल में छोटी चीज़ को कुर्बान किया जाता है। जैसा कि दुनिया में किसी ओहदे या डिग्री को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त उसके हुसूल में कुर्बान करना पड़ता है, इसी तरह एक अजीम कामयाबी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब और उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी करते हुए एक मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह का हुक्म मानकर अपने हाथ से पाले हुए महबूब जानवर को या अपनी महबूब चीज़ यानी माल से खरीदे हुए जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे और सर तस्लीम खम कर दे। जैसा कि हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी महबूब औलाद यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं के बाद मिली थी अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा, उन्हीं का यह तरीक़ा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में बाकी रखा। कुर्बानी की पहली दलील अकली तो यह है कि अगर जानवर को ज़बह न किया जाए तो कुछ रोज़ बाद वो बूढ़ा और माजूर होकर मरेगा। इसकी वजह यह है कि जानवर के बूढ़ापे में इंसान उसका खादिम बन जाता है।
تو بہتر یہی ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اسے کام میں لے لیا جائے اور کھا لیا جائے۔ اس طرح انسان خادمیت سے اور جانور بوڑھاپے اور معذوری سے بچ سکتا ہے۔ قربانی کی دوسری دلیل عقلی یہ ہے، ذرا ایک منٹ رکیے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور بوڑھا اور معذور ہو جائے تو اس کو قربان کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انسان اس کا خادم بن جاتا ہے۔ تو ذرا مجھے ایک بات بتلائیں کہ ایسی معذوری تو انسان کو بھی پیش آتی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات مسلم ہے کہ انسانوں کے پاس عقل سلیم ہے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کا مکلف ہے، لہذا ایسی معذوری اور مخدومی کے وقت میں انسانوں کے آل و اولاد پر خدمت کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہ حکم الہی ہے اور یہی فطری تقاضا بھی ہے، لہذا انسان کو جانور پر قیاس کرنا یہ بالکل غیر مناسب اور قیاس مع الفارق ہے۔ قربانی کی دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کسی بھی چیز کو بلا ضرورت پیدا نہیں کیا، ہر چیز حکمت اور ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری دو ناک ہے، ہماری دو کان ہے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری ایک ناک ہے اس لیے کہ ہمیں ایک ہی ناک کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ انسان کے دانتوں کے اسٹرکچر کو دیکھو گے تو انسان کے دانتوں کے اسٹرکچر میں فلیٹ دانت بھی ہے اور نوکیلے دانت بھی ہے۔ تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سبزی بھی کھائے اور گوشت بھی کھائے، اور جو درندے یعنی جن کی غذا گوشت ہی ہے ان کے صرف نوکیلے دانت ہے، اور جو چرندے یعنی گھاس کھانے والے جانور ہیں ان کے صرف فلیٹ دانت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو فلیٹ اور نوکیلے دونوں طرح کے دانتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں طرح کے دانتوں سے اس لیے نوازا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور تاکہ وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا سکے۔ لہذا اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان کے جانور کو کھانا رحم کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، تو دراصل وہ آدمی انسان کے بیسک اسٹرکچر، انسان کے دانتوں کے بیسک اسٹرکچر اور جو اس کی سائنس ہے اس کو نہیں سمجھتا۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض گوشت کھانے اور اپنے مزے کے لیے جانوروں کو قربان کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ شریعت تو کچھ مخصوص جانوروں ہی کی قربانی کو جائز قرار دیتا ہے اور بعض جانور مثلا خنزیر اور کتے وغیرہ کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیتا، آخر ایسا دوہرا رویہ کیوں؟ کیا یہ جانوروں کی فہرست میں شمار نہیں ہوتے؟ ہاں آپ کا سوال بجا ہے۔ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا، کچھ جانور حلال ہے اور کچھ جانور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان میں گندگی اور نجاست ہے، گندگی کی وجہ سے ان میں بے حیائی بہت ہے، ان کی بے حیائی کی وجہ سے انسانوں میں بے حیائی آتی ہے۔ اب انگریزوں میں اتنی زیادہ بے حیائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی بے حیائی کی وجہ سے انسانوں میں بے حیائی آتی ہے، اسی وجہ سے اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے تاکہ ان کی بے حیائی انسانوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ اور جو درندے ہیں ان کو بھی اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بد اخلاقی اور خود غرضی کی صفات پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے تاکہ ان کی بد اخلاقی اور خود غرضی کی صفات انسانوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ شکریہ محترم، جزاک اللہ خیرا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال باقی رہتا ہے اور شاید یہی سوال قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ آخر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد جانور کو ذبح کرنا ہے یا اس کے پس پردہ کوئی اور ترتیب، حکمت اور بندگی کا سبق موجود ہے؟ کیونکہ اگر قربانی کا مقصد صرف گوشت کو حاصل کرنا ہوتا تو دنیا میں گوشت حاصل کرنے کے کئی اور ذرائع بھی ہیں، پھر آخر شریعت نے ایک خاص وقت، خاص ایام اور خاص طریقے سے قربانی کو لازم کیوں کیا؟ یہی سوال ہمیں قربانی کی حکمت اور مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس اہم نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم مخاطب ہوتے ہیں جناب محمد زبیر صاحب سے کہ محترم آپ بتلائیے قربانی کی حکمت، حقیقت اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائے اور تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں خدا کا نام لے ان چیزوں پر جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، سوائے امت محمدیہ کے۔ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ ہر قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد خالق کائنات کی یاد اور اس کے احکام کی بجا آوری ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلب کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ معلومات کو اپنا نہ سمجھے
بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالی ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا یہ قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا جرم ثواب ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر دمبا وغیرہ ذبح کریں تو اس کی اون میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے ایک نیکی۔ اور دوسرے یعنی عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کا ان پر انعام ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ یعنی جنتی مینڈا عطا فرمایا، اس لیے کہ ان میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ان کے جان و مال کو خرچ کرنے اور انتہائی درجہ صبر کرنے کے واقعے سے لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ نیز اس حجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور ان کی عظمت ہے کہ وہ جس کام میں مشغول ہے اس میں ان کو رغبت دلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبیرات یعنی تشریع کو مسنون کیا گیا ہے۔ قربانی کی ایک صورت اور ایک روح ہے۔ قربانی کی صورت تو جانور کو ذبح کرنا اور اس کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو اور ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ یعنی ذبح اسماعیل علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو قربان کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جان نثاری اور جان سپاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقے سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقے کی روح مال دینا ہے۔ نیز صدقے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، مگر قربانی کے لیے 3 خاص دن مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کو یوم النحر اور یوم الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عبادت کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کا عمل صرف روایت نہیں رہتا بلکہ ایک شعور بن جاتا ہے۔